ایک صاحب نے کہا ہے کہ آج کل مسجد حرام میں جب ہم عمرہ کرنے جائیں تو مطاف میں احرام کے بغیر جانے پر پابندی ہے، تو ہم مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت کر کے عمرہ کر سکتے ہیں روزانہ؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، اصل میں ان لوگوں نے جو پابندی لگائی ہے وہ احرام باندھنے والوں کی سہولت کے لیے لگائی ہے۔ جب اتنی دنیا آتی ہے حج کرنے عمرہ کرنے، تو جو احرام باندھ کر آئے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ نیچے جا کر طواف کریں، اور جب ضرورت پیش آتی ہے وہ اس پابندی کو اٹھا بھی لیتے ہیں۔ جیسے ابھی حج کے دنوں میں جب حج ہو گیا 10 ذی الحجہ کو، تو لوگوں نے طواف زیارت کرنا تھا احرام کھول کے عام کپڑوں میں، تو انہوں نے 10، 11، 12، 13 ان دنوں کے اندر بغیر احرام کے عام کپڑوں میں نیچے جا کر طواف کرنے کی اجازت دے دی کہ بھی اب آپ لوگوں کو اس میں سہولت ہے۔ تو اس وجہ سے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو چادریں پہن کے ویسے ہی شکل بنا کے لباس، احرام باندھنا تو نہیں، احرام باندھنا کہتے ہیں نیت اور تلبیہ، اور جو چادریں دو مرد پہنتے ہیں اس کو کہتے ہیں احرام کا لباس۔ تو بعض لوگ احرام کا لباس پہن کے چلے جاتے ہیں، جا کے طواف کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کیا ان کا طواف ہو جاتا ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو اس کا آسان سا جواب ہے، اور بعض لوگ یہ بھی الجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کا حکم تو نہیں ہے نا، وہاں کا حکومت کا قانون ہی ہے نا، کبھی نیچے بغیر جو ہے احرام کے نیچے نہیں جانا، تو شرعی حکم تو نہیں ہے، تو قرآن و حدیث تو نہیں ہے۔ اس کا جواب بھی غور سے سننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تم اللہ کی بات مانو، اپنے رسول کی بات کو مانو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اولی الامر جو تمہارے کاموں کا ذمہ دار ہے اس کی بات کو مانو۔ اس لیے حکومت کی ان باتوں کو ماننا جو گناہ نہ ہو، یعنی کب تک ہم حکومت کی باتوں کو مانیں؟ جب تک کہ وہ گناہ کا حکم نہ دیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دیں، اس وقت تک آپ مانتے چلے جائیں۔ اس لیے جو بغیر یعنی احرام باندھے صرف احرام کا لباس وہ چادریں پہن کے نیچے جا کے طواف کرتے ہیں، ان کو اس بات کا تو گناہ ہوگا کہ انہوں نے کہنا نہیں مانا، قانون کو نہیں، اور اس پر عمل نہیں کیا۔ لیکن اگر وہ طواف کرے، وضو کر کے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائیں، تو کیا ان کا طواف ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، طواف ہو جائے گا، کیونکہ طواف کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک وضو، ایک 7 چکر۔ اس کے لیے تو لباس وغیرہ کوئی ضرورت نہیں، احرام باندھنا کوئی ضروری نہیں، تو طواف تو ہو جائے گا، لیکن اس پر گناہ ہوگا حکومت کے عمل نہ کرنے پر۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس سے بچا جائے، اوپر بھی طواف کر لیا جائے 2nd فلور پہ، چھت پہ، تو زیادہ سے زیادہ آرام سے بھی چلے تو 12 منٹ میں ایک چکر، 11 منٹ میں ایک چکر ہو جاتا ہے، ٹھیک، 7 چکر پورے ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ کر لیں، درمیان چکر میں تھوڑا سا آرام کر لیں، 3-4 چکر لگا کر تھوڑا سا آرام کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، درمیان میں وقفہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا، طبیعت اگر ایسی ہو۔ تو اسی صورت میں انہوں نے جو حل پوچھا ہے نا، وہی پوچھا ہے کیا ہم مسجد عائشہ سے جا کر احرام باندھ کے دوبارہ سارا دن ہم احرام کی حالت میں رہیں اور نیچے نمازیں جا کے پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، قانون کو آپ پورا کر رہے ہیں۔ اب بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہ منع کرتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے احرام نہیں باندھ سکتے، جا کے تنعیم جس کو کہتے ہیں، وہاں سے جا کے احرام نہیں باندھ سکتے، وہ تو صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے تھا۔ اس کا جواب بھی ہے کہ اصل میں وہ حضرات شافعی المسلک یا حنبلی مسلک کو ہوتے ہیں۔ امام شافعی اور حنابلہ کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے میقات سے جا کر احرام باندھیں، اور احناف کے نزدیک جائز ہے کہ آپ حدود حرم جہاں ختم ہوتی ہو حد حرم، وہاں سے احرام باندھ کر آ جائیں، چاہے وہ جعرانہ جو 20، 22، 25 کلومیٹر دور ہے حرم کی حد، وہاں سے احرام باندھ کر آ جائے، چاہے یہ 3-4 کلومیٹر 5 کلومیٹر جو مسجد عائشہ ہے مکہ سے حرم سے، وہاں سے احرام باندھ کر آ جائے۔ تو احناف کے نزدیک جائز ہے مسجد عائشہ سے احرام باندھنا، وہ جائز ہے۔ ایک سوال کیا کہ رمضان میں سحری کے بعد کچھ آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے تھے آپ، تو کیا رمضان میں آپ کا بیان ہوتا ہے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب میں جامع مسجد پہلے جہاں جمعہ پڑھاتا تھا تو وہاں ہر فجر کو رمضان میں ہر فجر کی نماز کے بعد ایک سورت شروع ہوتی تھی، پورے رمضان میں ایک سورت مکمل کر لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد بزرگوں نے مشورہ دیا اور حکم دیا، انہوں نے کہا کہ آپ ہر رمضان کو، ہر روزے کو ایک پورے پارے کی ترجمہ یا تفسیر خلاصہ جو ہے وہ آپ ریکارڈ کر کے تو وہ بھیج دیا کریں ہر ایک کو۔ چنانچہ اس رمضان میں الحمدللہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ تفسیر و تشریح مختصر کر کے وہ آدھے گھنٹے میں ایک پارے کا خلاصہ ریکارڈ ہو کر وہ پوری دنیا میں چلا جاتا تھا۔ اللہ آگے بھی زندگی دے، توفیق دے، تو ہر روزے کو اس طرح پورے رمضان میں لوگوں نے پورے قرآن مجید کا مطالعہ سن لیا اور وہ محفوظ بھی بہت سے لوگوں نے کر لیا۔ تو ایسی صورت میں یہ آسان ترین طریقہ کہ آپ ہر روز رمضان میں ہر روز ایک پارہ ترجمہ خلاصہ سن لیں اور آپ کو اس کا معلوم ہو جائے۔ جی سوشل میڈیا وغیرہ جی اس کے اندر جیسے آپ ہیں کوئی اور جو بڑے بزرگ ہیں اس کے اندر آپ لوگ اپنا کوئی کردار ادا کرتے ہیں، کوئی چیزیں جی بھائی صاحب نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کو برا کہا جاتا ہے۔ جی اس کی برائی کو برا کہا جاتا ہے، ورنہ سوشل میڈیا خود علماء بھی استعمال کرتے ہیں، خود سوشل میڈیا کے اندر بہت اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں لیکن بری باتیں بھی ہیں۔ تو سوشل میڈیا کی جب برائی بیان کی جائے تو اس کی بری باتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ باقی سوشل میڈیا کے لیے خاص طریقہ چاہیے، خاص وقت چاہیے، خاص انداز چاہیے، اس کی ہمارے علماء کام کر رہے ہیں۔ اب ہر عالم کام کرے یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک، ہر شخص فوجی بن جائے یہ بھی ممکن نہیں ہے، ہر شخص انجینئر بن جائے یہ بھی ممکن نہیں ہے، ہر شخص ڈاکٹر ہونا چاہیے یہ بھی نہیں ہوتا۔ بعض ہوتے ہیں ڈاکٹر بن کر فائدہ پہنچاتے ہیں، بعض انجینئر بن کے فائدہ پہنچاتے ہیں، بعض فوجی بن کے فائدہ پہنچاتے ہیں، بعض کاروبار کر کے فائدہ پہنچاتے ہیں، بعض علماء جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے فائدہ پہنچا رہے ہیں، بعض درس و تدریس کر کے فائدہ پہنچا رہے ہیں، بعض جمعہ پڑھا کے فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ تو اس لیے الحمدللہ کام مثبت بھی ہو رہا ہے، منفی بھی ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہچان نہیں، عام بندہ نہیں پہچان پاتا کہ یہ جو بندہ بیان کر رہا ہے درست بیان کر رہا ہے یا غلط بیان کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے سوشل میڈیا پہ جب بھی سننا پڑے کسی کو تو دیکھنے ہے کون، تعارف کیا ہے، بس ان کی بات سنیں، آپ کے اختیار میں ہے، ہر ایک کی بات کو نہ سنیں۔ اسی طرح کتابوں کے اندر یہ کوئی سوشل میڈیا نئی بات نہیں ہے، پہلے مختلف لوگ کتابیں لکھتے تھے تو ہمارے بزرگ منع کرتے تھے بس یہ کتابیں پڑھو باقی کتابیں نہ پڑھو، ہر ایک کی کتاب نہ پڑھو، ملغوبہ بن جائے گا اندر، کھچڑی پک جائے گی اندر، پتہ ہی نہیں چلے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے سوشل میڈیا۔ پرانے دور میں جب کتابیں ہوتی تھیں، مضامین لوگ لکھتے تھے تو وہاں بھی بزرگ یہی سمجھاتے تھے کہ ہر ایک کے مضمون کو مت پڑھیں، ہر ایک کی کتاب کو مت پڑھیں، منتخب کتابوں کو مشورہ کر کے پڑھیں، بس پھر وہ درست رہتا ہے انسان انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے کہا کہ یہ جو حکومت کے تحت گھر اسکیم میں ملنے والا کئی لاکھ کا قرضہ ہوتا ہے یہ سود ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ پہلے اس معاملے کو خود دیکھ لیں، دیکھنے کے بعد دارالفتہ سے مفتی صاحب سے آ کر پوری بات کر لیں کہ یہ معاملہ ہے۔ تو آپ جب اس معاملے کے اندر خود جائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا جو آپ رقم لے رہے ہیں وہ سود بھی کاروبار میں شامل ہے یا نہیں۔ اگر کسی طرح کا بھی اس میں سود شامل ہے تو اسی صورت میں اسے بچنے کی کوشش کریں۔ اور اگر مفتی صاحب یہ کہہ دیں آپ معاملہ پہلے خود سمجھیں، کیونکہ کئی اسکیمیں شروع ہو چکی ہیں، گورنمنٹ کے تحت بھی اور بینکوں کے تحت بھی کئی اسکیمیں شروع ہوئی ہوئی ہیں، لیکن آپ پہلے اسکیم کا خود مطالعہ کیجئے، اس کو لکھ لیجئے، لکھنے کے بعد پھر مفتی صاحب سے آ کر پوچھ لیجیے، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ شوہر کس حد تک اپنی بیوی کو مجبور کر سکتا ہے اپنے گھر والوں کی خدمت کے لیے؟ اس کے بھائی کی شادی شدہ، اس کا بھائی بھی شادی شدہ ہے، اس کی بیوی بچے بھی ہیں، بیوی گھر میں خدمت سے انکار کرے تو کیا بیوی نافرمان ہوگی؟ ساس اپنے بیٹے کو بدگمان کرنے کی کوشش کرے؟ جی اصل میں ان باتوں کو نا بنیادی طور پر سمجھنا ضروری ہے، بنیادی طور پر کہ آپ کی بیوی، اس کا نان نفقہ، کھانا پینا، خرچ یہ مرد کے ذمہ ہے، مرد کے ذمہ۔ اب اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ مرد روٹی پکا کر بیوی کو کھلائے،
نہیں، نان نفقہ یعنی اخراجات وغیرہ دے، گھر کا سودا وغیرہ لا کر دے، سب چیزیں دے، سہولت دے، رہائش دے، پھر اس کے بعد بیوی جو ہے وہ اخلاقی لائن پر آ کر، احسان کی لائن پر آ کر وہ کام کرے۔ تو اس لیے عدل کیا ہے کہ شوہر جو ہے وہ نان نفقہ، انصاف کیا ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، اور بیوی کی طرف سے احسان اور اخلاق کیا ہے کہ وہ شوہر کی مدد کرے۔ اب گھر میں ایسے حالات اگر بنائے جائیں کہ باقی لوگ اس کی مدد کریں، جیسے اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہے آپ کی بیوی کے ہاں، تو ساری ساس بھی مدد کر رہی، بھائی کی بیوی بھی مدد کر رہی، اس کے بچے بھی مدد کر رہے، ہاں شوہر جو ہے وہ کہیں چلا جاتا ہے تو پھر سارے گھر والے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اب وقت آنے پر یہ بھی تعاون کر دیں۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے معاشرت۔ لیکن اگر ون وے ٹریفک ہو، نہیں میری بیوی خدمت کرے گی، باقی اگلا کرے گا نہ کرے، سارے گھر والوں کے لیے روٹی پکائے، اگلا کوئی کرے گا نہ کرے کام، یہ ظلم ہوگا، یہ اب ظلم ہوگا۔ میں نے بتایا عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، جس کا جو حق ہے اس کو دے دیا جائے، یہ انصاف ہے، حق سے بڑھ کر ادا کر دیا جائے۔ لہذا بیوی کو خدمت پر مجبور نہیں کرنا، اس کو خدمت کے لیے دعوت دینی ہے، ترغیب دینی ہے، جتنی اس کی ہمت، جتنی اس کی ہمت بس، اور تاکہ گھر میں چل سکے۔ لیکن انسان جو ہے وہ صرف یہ سمجھے کہ اب یہ آ گئی ہے اور یہ نوکرانی ہے، اب یہ سارے گھر کے کپڑے دھوئے گی، سارے گھر کو کھانا کھلائے گی اور اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرے گا، تو یہ ظلم ہے اور یہ شوہر ظالم ہے، یہ شوہر پہ ظلم کر رہا ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں اپنی قابلیت سے زیادہ کام کرنے کی حامی بھرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اپنی قابلیت سے زیادہ حامی بھر لینا، میں یہ کر لوں گا، ٹھیک ہے، آپ کمپیوٹر کا کام نہیں جانتے، کسی ادارے میں گئے کہ میں کر لوں گا، تو کر لوں گا کیا مطلب، مجھے کمپیوٹر کا کام آتا ہے، تو ایسی صورت میں اس نے جھوٹ بولا، اس کو تو کمپیوٹر کا کام ہی نہیں آتا۔ کہتا میں اکاؤنٹس کو خود ہی دیکھ لوں گا، حالانکہ اکاؤنٹس کا اس پلیٹ میں بھی نہیں آتی، تو اس نے جھوٹ بولا۔ اپنی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو اس انسان کے اندر نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بات اپنی طرف انسان منسوب کرے، میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میرے اندر یہ صلاحیت ہے، حالانکہ اس کے اندر وہ صلاحیت نہ ہو، تو اب حدیث کے الفاظ سنانے لگا ہوں، کانا کلابسی ثوبی زور، وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا ہے، اس نے جھوٹا جوڑا پہنا ہوا اپنے اوپر، اپنے اندر صلاحیت نہیں ہے، قاری نہیں ہے، کہتے میں قاری ہوں، کمپیوٹر کی صلاحیت نہیں ہے، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کمپیوٹر، ایسے کام اکاؤنٹس کو جانتے ہی نہیں، میں کر لوں گا، میں بہت اچھا جانتا ہوں۔ ایک تو یہ غلط بات، لیکن اگر ایک بندے کے اندر صلاحیت ہے اور وہ اپنی ہمت سے بڑھ کر حامی بھر لیتا ہے تو کوشش کر لے، لیکن ایسا انسان دنیا میں کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا، کبھی سکون۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے میں یہ بھی کر لوں گا، میں یہ بھی کر لوں گا، میں یہ بھی کر لوں گا، کوئی بات نہیں کر لوں گا، ہوتا نہیں۔ اس لیے وعدہ کرے یا اپنے اوپر ذمہ داری ڈالے تو اس انسان کو چاہیے کہ جو کر سکتا ہے اس کو اپنے اوپر اٹھائے اور اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جی، یہ ایک سوال پہلے بھی آیا، لیکن کہتے ہیں اتحاد مطلع، اختلاف مطلع اور غیر مطلع کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک گروہ نے روزہ رکھا، دوسرے گروہ نے روزہ نہ رکھا۔ اصل میں یہ ٹیکنیکل سی باتیں پوچھی ہیں، میں آسان کر دیتا ہوں۔ یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اختلاف مطالعہ کا اعتبار ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ میں اس کو ذرا آسان کر دوں۔ لاہور میں اگر چاند دیکھا گیا تو کیا وہ پشاور اور کراچی والوں کے لیے معتبر ہوگا کہ نہیں؟ اگر پشاور میں چاند دیکھا گیا تو کیا وہ کراچی والے اور لاہور والوں کے لیے ہوگا کہ نہیں؟ یہ ایک سوال ہے، یہ آسان سوال۔ اس کا جواب یہ ہے، جو ملک یا دو ملک یا تین ملک یا جو علاقہ، اگر وہاں چاند ایک چاند کا دوسرے علاقے کے اندر معتبر کرنے سے تاریخوں میں فرق آ جاتا ہو، کبھی 28 کا ہو جاتا ہو، کبھی 31 کا ہو جاتا ہو،
وہاں ایک دوسرے کے ملک پر چاند کو قیاس نہیں کریں گے، وہاں کے چاند کا اعتبار نہیں کریں گے، جیسے سعودی عرب اور پاکستان۔ اس دفعہ دونوں کی تاریخیں ذوالحج کے اندر بالکل ایک جیسی تھی، دونوں جگہ ایک عید ایک دن ایک جیسی تاریخیں چلی۔ بہت عرصے کے بعد ایسا ہوا، ورنہ عموماً سعودیہ میں ایک دن پہلے، یہاں ایک دن بعد۔ اور دونوں ملکوں میں اگر چاند کا اعتبار کرنے لگے تو کبھی 28 ہو جائیں گے، کبھی 29 ہو جائیں گے۔ 28 جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ شروع رمضان میں وہاں چلا جائے، شروع رمضان میں عمرہ کرنے، وہاں اس نے روزہ رکھنا شروع کر دی، پاکستان میں تھا، یہاں رمضان سے شروع کر دیا مثال کے طور پر، تو یہاں ایک دن بعد شروع، پھر یہاں روزہ رکھ کر وہ چلا گیا سعودی عرب عمرہ کرنے، عید وہاں کی، وہاں 29 کا چاند نکل آیا، 29 کا چاند نکلا، تو اس بندے کے کتنے روزے ہوں گے؟ 28۔ معلوم ہوا اب یہاں اس ملک کا چاند دوسرے ملک کے اندر معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ تاریخوں میں فرق پڑ رہا ہے۔ اسی طرح میں نے کہا کہ بعض ہوتے ہیں جو رمضان وہاں رکھتے ہیں روزہ، سعودی عرب میں شروع میں عمرہ کرنے وہاں چلے گئے، اب انہوں نے ایک دن پہلے پاکستان سے روزہ رکھ لیا، پاکستان آئے تو یہاں ہو گیا 30 روزے، یہاں ہو گئے 30 روزے، تو جس دن وہ پاکستان آیا تو درمیان میں آ گیا 20-25 روزے آ گیا، تو یہاں اس کا جو پاکستانیوں کا 30واں ہوگا، اس کا کتنا ہوگا؟ 31واں۔ اس کا حکم یہی ہے کہ اس دن وہ روزہ رکھے گا، عام لوگوں کی طرح وہ روزہ رکھے گا، عید اس دن کرے گا جس دن کے وہاں عید ہوگی۔ تو ایسی صورت کے اندر میں نے آسان بتایا۔ اب دیکھیں ہندوستان پاکستان، لاہور اور دہلی، اب لاہور کا طول البلد عرض البلد اور دہلی کا طول البلد عرض البلد، وہ ٹینجنٹ کو ٹینجنٹ، سائن کو سائن آپ پڑھتے ہیں نا، یہ میں نے علم الاوقات سارا پڑھا، ہمیں پڑھایا جاتا ہے جامعہ میں، نصاب میں شامل ہے۔ تو لاہور کا طول البلد عرض البلد اور دہلی کا بالکل ایک ہے، یعنی لاہور کے نمازوں کے اوقات اور دہلی کے نمازوں کے اوقات بالکل ایک جیسے، 1 منٹ کا بھی فرق نہیں، 1 منٹ کا بھی فرق۔ چنانچہ پاکستان جب بنا تو دہلی کے جو نظام الاوقات تھا نمازوں کا، وہ لاہور میں نافذ ہو چکا تھا، اس لیے لاہور میں چاند نظر آئے گا تو دہلی میں ضرور نظر آئے گا، دہلی میں نظر آئے گا چاند تو لاہور میں ضرور نظر آئے گا، حالانکہ بہت کئی میل، کئی 100 میل کا فاصلہ۔ تو میرے کہنے کا مقصد کیا، اب پاکستان میں وہ ایک لمبی پٹی کی صورت میں ہے، لمبی پٹی کی صورت، لہذا پاکستان میں اگر کراچی میں چاند نظر آ گیا، اس کا لاہور میں، پشاور میں اعتبار کر لیں، بلوچستان میں چاند نظر آ جائے، کشمیر میں، فلاں میں، سارے ملک کے اندر چاند کا اعتبار کر لیا جائے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہاں تاریخوں میں فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہ بات جو صحیح مسلم کی حوالہ دے رہے ہیں نا، جامع ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے، جامع ترمذی میں بھی، کہ بعض صحابہ نا عراق سے آئے، عراق شام سے مدینہ آئے، جب مدینہ آئے تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو فلاں دن روزہ رکھا تھا، شام عراق میں بعد میں ہوتا ہے، سعودی عرب میں پہلے ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں تو پہلے روزہ ہو گیا تھا، آپ کے بعد میں ہوا ہے، ہم تو اس دن کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنا رکھیں، ہم اپنا رکھیں، یعنی ایک جگہ کے چاند کا دوسری جگہ اعتبار نہیں کیا۔ یہ میں ایک خاص سوال کا جواب بھی دے رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ بعض لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کے چاند کو ہم فالو کیوں نہیں کر سکتے، کبھی ساری دنیا میں ایک ہی دن عید ہو، ایک ہی دن روزہ ہو، تو اس کا جواب ہے شریعت نے ہمیں اس کا پابند نہیں کیا۔ شریعت نے ہمیں کیا سمجھایا؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 287 میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، 286 میں بھی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے مشاہدہ کرے اسے چاہیے روزہ رکھنا۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا اگر اس دور میں جب نہ تار ہوتا تھا، نہ ٹیلی فون ہوتا تھا، نہ کچھ ہوتا تھا، کیسے پتہ چلتا سعودی عرب میں چاند نظر آیا تو پاکستان میں روزہ رکھنا؟ کیسے ممکن تھا؟ دین تو بہت سادہ سا، جہاں چاند نظر آئے روزہ رکھیں، چاند نظر آئے عید کرنے، بس بات مکمل ہو گئی۔ امریکہ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں، وہ سعودی
سعودی عرب کو اور کچھ سعودی عرب کو جی جی وہاں پاکستان کو جی جی نہیں پاکستان کو نہیں، اس میں ایک اور بھی میں بتاؤں جی جی وہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے جو پاکستان کو کرتے ہیں وہ تو بالکل بیچارے دین سے واقف نہیں ہیں، بالکل بیچارے عام لوگ ہیں، لیکن جو سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں وہ ذہن ہے جو ہمارے پاکستان میں بھی ہے. بعض لوگ ہمارے پاکستان میں بھی ہیں جو کہتے ہیں میں سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا ایرانی پروگرام کی، لیکن وہاں ان ملکوں کے لیے کیا بتاتے ہیں ہمارے مفتیان کرام کہ اگر چاند وہاں چاند کیوں نظر نہیں آتا. اصل بات جو بتاؤں وہ یہ ہے کہ وہاں اکثر سردی رہتی ہے، اکثر بادل رہتے ہیں، موسم صاف نہیں ہوتا، مطلع آلود رہتا ہے، اس لیے چاند نظر نہیں آتا. جب مطلع صاف ہوتا ہے تو وہاں بھی نظر آتا ہے. صرف اور صرف ایک وجہ ہے وہاں چاند نظر نہ آنے کی. چاند ہوتا ہے پیچھے موجود ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتا؟ مطلع آلود ہوتا ہے موسموں کی وجہ سے. اب وہاں علماء ہمارے یہ کہتے ہیں کہ اپنے قریب ترین ملک کے چاند کا اعتبار کر لیں. اصل بات ان کو یہ بتائی جاتی ہے اپنے قریب ترین ملک کے چاند کا اعتبار کر لیں تو اختلاف ختم ہو جاتا ہے. یہاں ایک اور گزشتہ سوال و جواب کی نشست میں اسی طرح کا ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا قربانی کے بارے میں، جو اس دفعہ بہت پیش آیا ہے. وہ مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا، آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ جی اب تو اس دفعہ تو ایک ہی عید ہو گئی نا، سعودی میں پاکستان میں ایک ہی عید ہو گئی، لیکن وہ کہنے لگے کہ کینیڈا میں امریکہ میں ہمارے رشتہ دار ہیں، انہوں نے کہا قربانی کر لیں، ہماری طرف سے پاکستان میں قربانی کر لیں. تو ایسی صورت میں ہم قربانی کر لیں، ابھی تو مہارات ہے، انہوں نے تو ابھی عید کی نماز ہی نہیں پڑھی. یہ ہے ہو گیا نا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک دن پہلے عید ہو جاتی تھی، امریکہ کینیڈا میں ایک دن پہلے عید ہو جاتی تھی، تو یہاں آپ بڑی آسانی سے ذبح کر سکتے تھے پہلے دن. اس دفعہ مسائل پیش آئے یہ والے کہ جی ابھی تو ان کا 10 ذی الحجہ ہوئی ہی نہیں، ابھی تو مہارات ہے، 9 گھنٹے کا فرق کینیڈا میں یہاں. تو ایسی صورت میں ابھی وہاں تو عید ہوئی نہیں، تو کیا یہاں ذبح کیا جا سکتا ان کی طرف سے جانور؟ تو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے اکابر کی دونوں رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے بعض علماء کی کہ جہاں قربانی ہو رہی وہاں دیکھیں تاریخ اور وقت ہو گیا قربانی کا کہ نہیں. بعض علماء کا کہنا نہیں، جو قربانی جس نے کروانی ہے نا اپنی طرف سے وہاں وقت ہو گیا ہے کہ نہیں، انہوں نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں، وہاں 10 ذی الحجہ ہو گئی ہے کہ نہیں. تو میں نے بتایا لیکن ہمارے جامعہ شفیہ والے جو ہیں نا وہ محتاط فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ دونوں کا اعتبار کیا جائے گا، دونوں کا اعتبار کیا جائے گا. یہاں جہاں قربانی ہو رہی یہاں بھی دیکھیں، یہاں قربانی کرنے والے کے لیے وقت ہو گیا ہے ذبح کرنے کا، 10 ذی الحجہ ہے اور عید کی نماز پڑھ لی ہے. اور جس نے کہا ہے کہ میری طرف سے قربانی کریں اس کا بھی خیال رکھیں، اس کا بھی خیال رکھیں کہ کیا وہاں ہو گئی ہے کہ نہیں، قربانی کا وقت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو ہمارے دونوں پر عمل کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں جامعہ شفیہ والے. تو گزشتہ دفعہ میں نے کہا جامعہ شفیہ والے جو نا ذبح کرنے والے کا فتویٰ دیتے ہیں، اس کو درست کر لیجیے گا. جامعہ شفیہ والے دونوں کا سامنے رکھ کر فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ دونوں ضروری ہے. جس نے قربانی کے لیے کہا کینیڈا وغیرہ سے دیکھنا ہوگا اس وہاں بھی وقت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، اور یہ جو ذبح کر رہا ہے اس کے ہاں بھی وقت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. جی ایسی تو صورت کے اندر وہ قربانی اگر دوبارہ کر سکتے ہو تو کرنے کی کوئی قربانی نہیں ہوگی. جامعہ شفیہ کے فتوے کے مطابق اگر وہ وہاں ابھی قربانی کا وقت نہیں ہوا تھا تو قربانی نہیں ہوئی. میں نے بتایا ہاں 9 گھنٹے کا بھی فاصلہ آ جا رہا ہے، 4 گھنٹے کا بھی وہاں عید کی نماز بھی نہیں ہوئی اور وہاں ابھی دن ہی نہیں ہوا، 10 ذی الحجہ نہیں شروع ہوئی. تو اسی اگر آپ کو ہوتی ہے پہلے، لیکن اس کے باوجود دوبارہ اگر ممکن ہو سکے دوبارہ قربانی کر لیجیے، ورنہ فتویٰ پوچھ لیجیے جامعہ شفیہ سے.